بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیٰ علی سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا بیان روحانیت کے بارے میں کچھ بیان کریں گے کہ بزرگان دین کی توجہ کیسے بزرگان دین توجہ کس طرح کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خدا کے بندے خدا نہیں ہوتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کے بندے اللہ نہیں ہوتے مگر اللہ سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ پہلے چھوٹی سی بات، اور بات تو بڑی ہے لیکن بیان کرنے میں چھوٹی لگتی ہے۔ ایک آدمی نے ایک نیا گھر بنایا، ایک مرید نے ایک نیا گھر بنایا۔ پیر دیکھنے کے لیے آئے۔ پیر نے امتحان کی خاطر اپنے مرید سے پوچھا کہ اے رفیق، یہ روشن دان تم نے کیوں بنایا؟ جواب دیا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اندر روشنی آئے گی۔ شیخ نے فرمایا کہ تو فراہ ہے، اصل غرض یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کے ذریعے سے اذان کی آواز اندر آئے گی۔ روشنی تو اپنے آپ آ ہی جانی ہے، مگر نیت وہ کرنی چاہیے جو تیرے لائق ہو۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی تعلیم حدیث شریف میں بھی دی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ چھوٹا سا کام بھی کرنا تو نیت اپنی نیک ہونی چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے بارے میں نیت نیک رکھنی چاہیے، کیونکہ نیت کا ہی دار و مدار، عمل کا ہی دار و مدار نیت پر ہے۔ جب نیت اچھی ہوئے گی تو عمل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت مولانا محمد حنیف قابلی رحمۃ اللہ علیہ، جو نہایت نیک اور پارسا اور اہل علم آدمی تھے، اور حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور کابل کے علاقہ میں رشد و ہدایت کا کافی کام کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت شیخ محمد صدیق نامی شخص جو کہ لاب کے رہنے والے تھے، حضرت شیخ محمد صدیق رحمۃ اللہ نامی شخص جو کو لاب کے رہنے والے تھے اور اب کابل میں سکونت اختیار کی، انہوں نے بیان کیا کہ میں تجرید و تفرید کی وجہ پر برہان پور کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں جب سرہند پہنچا تو میں نے حضرت مجد الثانی قطب ربانی قدس سرا النورانی کے اصول و مناقب جو پہلے سنے تھے ان سے بھی زیادہ سنے لوگوں نے بتایا کہ اگر تمام دنیا میں گھوم کر دیکھو گے تو جو کچھ حضرت مجد الثانی قدس سرا النورانی سے حاصل ہو سکتا اس کا ذرا برابر حصہ بھی کہیں سے نہیں مل سکتا۔ یہ اس آدمی کا بیان ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا اور بلا توقف آپ کے رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ جب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ ظہر کی نماز ادا فرما کر صحاب کے ساتھ مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ فارغ ہوئے تو میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور آپ کے قدموں پر گر پڑا۔ آپ نے میرا باطنی حال دریافت فرمایا اور فرمایا، اے درویش، جو کچھ تمہارے دل میں ہے مجھ سے بیان کرو، انکار کا راستہ مت اختیار کرو۔ میں نے اپنا حال بیان کرنے سے انکار کیا اور عرض کیا کہ حضور والا میرے تو کوئی حوال نہیں۔ پھر حضرت مجد الثانی قدس سرا النورانی نے میرے حالات ابتدا سے آخر تک بیان فرما دیے۔ آپ کا فرمان سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ پھر آپ کے خلوت نشینی اختیار کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ کل نماز اشراق کے بعد آنا۔ دوسرے دن وقت مقررہ پر حاضر ہوا۔ اتفاق یہ ہوا کہ آپ نماز اشراق ادا کر کے خلوت میں تشریف لے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک صوفی منش آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔
اس سے میں نے کہا کہ حضرت مجدد القدس سرا جب تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا کہ ایک درویش آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف نہ رکھتے تھے، اس لیے اس نے دعا کی، درخواست کی اور برہان پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس صوفی سے کہا کہ آپ نے مجھے آپ کے لیے جہاں بٹھا رکھا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر وہ شخص آئے تو مجھے خبر کر دینا، حالانکہ میں نے اپنا نام حضرت مجدد قدس سرا کو نہیں بتایا تھا۔ وہ صوفی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میری درخواست دعا پہنچائی، آپ نے مجھے اندر بلوایا اور خود اٹھے، وضو کیا اور نماز تحت الوجبہ الوضو ادا کی، پھر مراقبہ میں چلے گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یہاں آؤ، میں آگے بڑھ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے پھر مراقبہ کیا، اس کے بعد ذکر قلبی فرمایا اور متوجہ ہوئے، میرے حالات میں انقلاب آنے لگا۔ ایک ہی ساتھ میں اس قدر روحانی عنایت فرمائیں کہ برسوں کی ریاضت ذرا برابر تھی اور ہر حال جو آپ پر وارد ہوتا آپ اس کی حکمت عملی کا ظہور فرما دیتے۔ یہ ہے توجہ کا اثر کہ درویش کی توجہ